خصوصی پروگرام میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم عمران خان کی کتاب پاکستان اے پرسنل ہسٹری پر بات کریں گے۔ یہ ایک آپ بیتی ہے اور ہم اس کا جائزہ سمجھے کہ باب باب لیں گے۔ آج تعارف اور پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ کتاب ذاتی تجربات اور پاکستان کی تاریخ کا ایک طرح سے امتزاج ہے۔ مصنف نے اپنی کہانی اور ملک کی کہانی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ بننے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہم تعارف اور پہلے باب پر توجہ مرکوز رکھیں گے، جو 1947 سے 1979 تک کے عرصے کا احاطہ کرتا ہے۔ جی، دیکھتے ہیں کہ مصنف ان ابتدائی سالوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے بیان کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی بڑا ڈرامائی ہے۔ نومبر 2007 کی بات ہے۔ مصنف اپنی گرفتاری کا ذکر کرتے ہیں۔ جنرل مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی تھی اور وہ پنجاب یونیورسٹی گئے تھے طلباء کو احتجاج کے لیے تیار کرنے۔ ہاں، اور وہاں جو ہوا وہ کافی حیران کن تھا ان کے لیے بھی، جیسا وہ لکھتے ہیں۔ انہیں اسلامی جمعیت طلباء IGT کے کارکنوں نے گھیر لیا، تشدد بھی کیا بقول ان کے۔ حالانکہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ماضی میں وہ ان کی مدد کر چکے تھے۔ بالکل، یہی تو وہ تضاد بیان کرتے ہیں۔ پھر انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ صرف ایک گرفتاری نہیں بلکہ شاید اس وقت کی سیاسی کشیدگی اور قانون کے حکمرانی کے فقدان کی طرف اشارہ ہے۔ یقیناً یہ کتاب کے مرکزی خیالات میں سے ایک لگتا ہے۔ اور پھر جیل کا تجربہ، ڈیرہ غازی خان جیل کا، وہ وہاں کے حالات، ناقص سہولیات اور ایک طرح سے ناانصافی کے احساس کو مزید واضح کرتا ہے۔ انہوں نے جیل میں دوسرے قیدیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے مطابق یا تو بے گناہ تھے یا پھر نظام انصاف کا شکار تھے۔ اسی تجربے نے، وہ لکھتے ہیں، انہیں مشرف کے خلاف بھوک ہڑتال پر مجبور کیا۔ اچھا، تو یہ تو ہوا تعارف۔ اس کے بعد پہلا باب ہمیں بالکل ماضی میں لے جاتا ہے۔ عنوان بھی بڑا دلچسپ ہے، کیا میں جنت میں بھی کرکٹ کھیل سکتا ہوں؟ ہاں، عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ کرکٹ ان کی زندگی، ان کی پہچان رہی ہے، لیکن وہ واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات تھے جنہوں نے انہیں سیاست کی طرف دھکیلا۔ یہ باب پاکستان بننے کے پیچھے جو ایک آئیڈیل تھا، ایک خواب تھا۔ جی، اقبال کا تصور، اسلامی فلاحی ریاست کا انصاف، مساوات اور جناح کی قیادت، اس خواب اور پھر جو زمینی حقیقت تھی اس کے تضاد کو سامنے لاتا ہے۔ اور حقیقت تو شروع سے ہی کافی مشکل تھی۔ تقسیم ہند 1947، وہ تشدد، ہجرت، 12 ملین سے زیادہ لوگ۔ انہوں نے اپنے چاچا کا تجربہ بھی بیان کیا ہے۔ بالکل، وہ ذاتی کہانی اس اجتماعی صدمے کو ایک انسانی چہرہ دیتی ہے۔ پھر ابتدائی عدم استحکام، جناح اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد کے حالات، اور پھر فوجی مداخلت، ایوب خان کا دور 1958۔ جی، کتاب میں ذکر ہے کہ معاشی ترقی تو ہوئی لیکن مشرقی پاکستان میں سیاسی محرومی بڑھی، جو ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ ابتدائی چیلنجز، مطلب جمہوری اداروں کی کمزوری، اشرافیہ کا اثر، یہ سب بہت اہم تھے مستقبل کے لیے۔ یقیناً ان چیزوں نے ملک کی سمت متعین کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اسی تاریخی پس منظر میں وہ اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہیں۔ لاہور میں زندگی، زمان پاک، خاندانی اقدار، کرکٹ کا جنون تو تھا ہی، والدہ کا اثر اور مذہبی تربیت کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، وہ صوفیزم کے اثر کی بات کرتے ہیں، ایک رواداری والے اسلام کی، جسے وہ انتہا پسندی کے متضاد دیکھتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم موضوع، نوآبادیاتی وراثت، ایچیسن کالج کا ماحول، انگریزی زبان کا اثر، اور وہ شناختی بحران والی بات کہ شلوار قمیض پہننا ہے یا مغربی لباس۔ بالکل، یہ صرف لباس کی بات نہیں تھی، یہ ایک گہری ثقافتی کشمکش تھی جو اس وقت کی اشرافیہ محسوس کرتی تھی۔ اور کتاب کا ترک یہ ہے کہ اسی نوآبادیاتی تعلیم اور کلچر نے ایک ایسی ایلیٹ پیدا کی جو عوام سے کافی حد تک کٹ گئی تھی، جس سے معاشرتی تقسیم اور گہری ہوئی۔ جی، یہ ایک مرکزی خیال ہے جو کتاب میں بار بار آتا ہے۔ باپ میں آگے بڑھتے ہیں تو 1971 کی جنگ، بنگلہ دیش کا بننا، ایک بڑا قومی سانحہ، پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کا تجربہ 1972 سے، وہ ثقافتی جھٹکا، مذہب پر سوالات۔
اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کا دور، ان کی شخصیت، پالیسیاں، مقبولیت اور پھر زوال۔ اور ان کی پھانسی 1979 میں۔ جی، تو یہ پورا دور 1947 سے 1979 تک پاکستان کی تاریخ کے بہت سے اتار چڑھاؤ، امیدیں، مایوسیاں سب کو سمیٹتا ہے، اور مصنف کی ذاتی کہانی اسی قومی تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتی نظر آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ کتاب کا یہ ابتدائی حصہ ذاتی یادوں کو پاکستان کی تاریخ کے اہم موڑ، چیلنجز، نظریات ان سب کے ساتھ پروتا ہے۔ بالکل، قیام کے نظریے سے لے کر ابتدائی دہائیوں کی تلخ حقیقتوں تک کا سفر ہے۔ ایک غور طلب بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی، ان ابتدائی سالوں کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے نو آبادیاتی اثرات، سیاسی عدم استحکام، ثقافتی تقسیم، پاکستان اپنی تقدیر بنانے میں کتنا خود مختار تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ بھی کہ مصنف کا اپنا سفر، جو خود اسی اشرافیہ کے پس منظر سے ہیں، جس پر وہ تنقید بھی کرتے ہیں، وہ ان پیچیدگیوں سے نمٹنے کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو یہ ابتدائی حصے پڑھ کر قاری کے ذہن میں آتے ہیں، اور شاید آگے کے ابواب میں ان کے جواب ملیں۔ یقیناً یہ نکات مزید غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اب ہم عمران خان کی کتاب پاکستان پرسنل ہسٹری کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دوسرا باب ہے، نسبتاً مختصر ہے یہ باب، اور عنوان ہے انقلاب 1979 سے 1987۔ جی، اور یہ باب 70 اور 80 کی دہائیوں کا احاطہ کرتا ہے۔ بڑا اہم دور تھا پاکستان اور خطے کے لیے۔ ایران کا انقلاب، جنرل ضیاء الحق کا اقتدار، افغان جنگ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ مصنف خود اس وقت سیاست سے کافی دور تھے۔ بالکل، وہ خود لکھتے ہیں باب کی شروع میں ہی کہ ان کی ساری توجہ، ساری دنیا کرکٹ تھی، سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، اور یہ بھی کہ ضیاء دور کے جو اصل اثرات تھے، ان کا اندازہ انہیں کافی بعد میں ہوا۔ جی جی، اچھا، تو باب کا آغاز تو اسی اعتراف سے ہوتا ہے، لیکن پھر وہ دو بڑے عالمی واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو اسی دوران ہوئے: 1979 میں ایران کا اسلامی انقلاب، اور پھر افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ۔ اور مصنف کے خیال میں ایران کے انقلاب نے خاص طور پر مغرب کا مسلم دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل دیا۔ بالکل، وہ اپنے 1974 کے ایران کے دورے کا بھی ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ شاہ کے زمانے میں کیسا تضاد تھا، مطلب ایک طرف مغربی طرز زندگی، دوسری طرف روایتی معاشرہ۔ اور وہ اسے، یعنی انقلاب کو، شاہ کی تیز رفتار مغربی پالیسیوں اور امریکی مداخلت، خاص طور پر مصدق کی حکومت گرانے کا ایک رد عمل سمجھتے ہیں۔ صحیح، اور اسی دوران ظاہر ہے پاکستان میں جنرل ضیاء الحق آ چکے تھے، بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ جی، کتاب میں یہ تاثر ملتا ہے کہ ضیاء نے شاید ایران کے انقلاب سے بھی کچھ اثر لیا ہو، اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے یوں سمجھے مذہب کا سہارا لیا، اسلامائزیشن کا عمل شروع کیا۔ ہاں، اور اس اسلامائزیشن کے تحت کئی اقدامات ہوئے، جیسے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا، حدود آرڈیننس جیسے قوانین، زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی، مدارس کی بڑے پیمانے پر سرپرستی۔ جی بالکل، لیکن مصنف اس پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بظاہر مقصد تو اسلامی معاشرہ تھا، لیکن اس سے معاشرے میں عدم مساوات اور ریاکاری یعنی ہپوکریسی بڑھی۔ جی، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ اور پھر افغانستان پر سوویت حملہ ہوا، اس نے تو پوری گیم بدل دی۔ پاکستان اچانک امریکہ کے لیے بہت اہم ہو گیا، فرنٹ لائن سٹیٹ۔ صحیح۔ ضیاء حکومت کو مغرب سے، خاص طور پر امریکہ اور سعودی عرب سے بہت زیادہ مالی اور فوجی امداد ملی۔ ISI نے افغان مجاہدین کی تربیت کی۔ یہاں مصنف جہاد کے تصور پر بھی بات کرتے ہیں۔ وہ 3 قسمیں بتاتے ہیں: معاشرتی برائیوں کے خلاف جدوجہد، اپنا دفاع، اور غیر ملکی قبضے کے خلاف مزاحمت۔ جی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ افغان جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے قبائلی علاقے وہ ایک طرح سے میدان جنگ بن گئے۔ ہاں، اور اس کے اثرات بہت گہرے ہوئے۔ اسلحہ کلچر آیا، جسے کلاشنکوف کلچر کہا جاتا ہے۔ ہیروئن کا کاروبار پھیلا، اور سعودی فنڈنگ سے ان کے مطابق وہابیت اور فرقہ واریت کو فروغ ملا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ بیرونی مداخلت کیسے اندرونی مسائل پیدا کرتی ہے۔ بالکل۔ معاشی طور پر اگر دیکھیں تو یہ بھی دلچسپ ہے کہ ضیاء دور میں بیرونی امداد اور ترسیلات زر کی وجہ سے شرح نمو بہتر ہوئی۔ جی، گروتھ ریٹ بہتر تھا۔ لیکن ساتھ ہی مصنف لکھتے ہیں کہ کرپشن بھی بڑھی،
خاص طور پر وہ سرکاری سرپرستی میں پلاٹس، قرضے، پرمٹس، اس طرح کی چیزیں۔ وہ پاکستان اور برطانیہ کے ترقیاتی ماڈلز کا موازنہ بھی کرتے ہیں، اشرافیہ کی عوام سے دوری، بجلی کی لوڈ شیڈنگ جیسے بنیادی مسائل کا ذکر۔ جی، یہ سب باتیں ہیں۔ ذاتی سطح پر مصنف کہتے ہیں کہ وہ ضیاء کی اسلامائزیشن کو ریاکاری سمجھتے تھے اور اندر سے اس کے خلاف تھے۔ ہاں، وہ سرکاری ٹی وی پر جو تبلیغ دیکھتے تھے اور معاشرے میں جو عملی رویے تھے ان میں انہیں بڑا تضاد نظر آتا تھا۔ اور اسی تضاد سے وہ سوچتے ہیں اسلام کے اصل اصولوں کے بارے میں۔ وہ خلفائے راشدین کے دور کے جمہوری اصولوں کا موازنہ بعد کی بادشاہتوں سے کرتے ہیں۔ اور ایک ایسے اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں جو جمہوریت اور میرٹ پر مبنی ہو۔ جی، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مغرب کے فلاحی نظاموں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات جیسے زکوٰۃ میں بھی فلاح کا تصور تو ہے، لیکن مسلم ممالک عمل نہیں کر رہے۔ یہ ایک اہم مشاہدہ ہے۔ آخر میں وہ پھر کرکٹ کی طرف آتے ہیں، اپنے تجربات کو زندگی سے جوڑتے ہیں۔ بالکل، کھیل نے انہیں سکھایا کہ کامیابی ناکامی میں محنت کے ساتھ ساتھ کچھ اور عوامل بھی ہوتے ہیں، قسمت کہہ لیں یا کچھ اندیکھی چیزیں۔ اپنی سٹریس فریکچر انجری کا ذکر کرتے ہیں کہ کیسے مشکل وقت میں محنت اور عقیدے نے سہارا دیا۔ تو مجموعی طور پر یہ باب ایک ایسے وقت کا احاطہ کرتا ہے جب باہر بہت کچھ بدل رہا تھا، ایران، ضیاء، افغانستان، اور اندر مصنف کی اپنی زندگی میں کرکٹ کے اتار چڑھاؤ تھے، اور یہ سب مل کر ان کی سوچ کی تبدیلی کا آغاز تھا۔ بالکل، یہ واقعی ایک بنیادی دور تھا جس نے پاکستان کی تاریخ اور مستقبل پر گہرے نقوش چھوڑے۔ عمران خان کی کتاب پاکستان اے پرسنل ہسٹری کے تیسرے باب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، موت اور پاکستان کی روحانی زندگی 1987-1989۔ بالکل، اور یہ باب ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا ذکر کرتا ہے۔ جی ہاں، جب وہ ایک مشہور عالمی سطح کے کرکٹر سے ایک روحانی راستے کی طرف مائل ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی آئی کیسے؟ مطلب ایک شخص جو اپنی کامیابی کے عروج پر ہے وہ اچانک اس طرف کیوں متوجہ ہوا؟ اس کی جڑیں، جیسا کہ کتاب میں واضح ہے، ان کی والدہ کی کینسر سے جنگ اور پھر 1985 میں ان کی وفات میں ہے۔ ہاں، وہ خود بھی اسے اپنی زندگی کا ایک فیصلہ کن موڑ کہتے ہیں نا؟ بالکل، وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جو بے بسی کا احساس تھا وہ بہت شدید تھا، اور اسی تجربے نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی پچھلی زندگی، جسے وہ خود بھی بعد میں سطحی کہتے ہیں، اس پر سوال اٹھائیں۔ اچھا، تو یہ صرف دکھ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک طرح سے خود احتسابی بھی شروع ہوئی۔ جی بالکل، اور پھر جب شوکت خانم ہسپتال بنا تو اس کی کامیابی سے جو انہیں خوشی ملی، وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ کی کسی بھی جیت سے کہیں زیادہ گہری تھی، ایک مختلف قسم کی تکمیل تھی۔ اسی دوران وہ کچھ روحانی شخصیات سے بھی ملے، والدہ کی وفات سے پہلے پیر گلی سے۔ جی، اور پھر 1987 میں جب کرکٹ سے پہلی ریٹائرمنٹ لی تو بابا چالا سے۔ بابا چالا والا قصہ تو کافی حیران کن لگتا ہے۔ ہاں نا، کتاب کے مطابق وہ ایک ان پڑھ دیہاتی تھے، لیکن انہوں نے خان کے کاروباری معاملات اور سب سے عجیب کرکٹ میں واپسی کی پیشگوئیاں کیں۔ اور وہ پوری بھی ہوئیں؟ جی، کتاب تو یہی کہتی ہے۔ یہ چیز اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ خان شاید معمول کے مشوروں سے ہٹ کر کچھ اور کوئی گہری رہنمائی تلاش کر رہے تھے۔ اچھا، ایک اور بات جو بابا چالا نے نوٹ کی وہ یہ کہ خان نے اس وقت تک قرآن مکمل نہیں پڑھا تھا۔ یہ نکتہ اہم ہے کیونکہ یہ بعد میں بھی آتا ہے۔ جی، لیکن ان سب میں لگتا ہے سب سے زیادہ دیر پا اثر میاں بشیر کا رہا۔ ان میں کیا خاص بات تھی؟ وہ زیادہ آپ کہہ سکتی ہیں علمی اور عملی قسم کی روحانیت پیش کرتے تھے۔ اچھا، مطلب کوئی کرامات یا پیشگوئیاں نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے زور دیا خلوص نیت پر کہ آپ کے عمل کے پیچھے ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن سے براہ راست جڑو، خود پڑھو، سمجھو، نماز کی اہمیت بتائی۔ اور مشکلات کے بارے میں کیا کہا؟ کہ زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور ایک بہت اہم بات کہ مذہب کو ذاتی فائدے یا کاروبار کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک طرح سے خان کو خود جواب تلاش کرنے کی راہ دکھائی؟ بالکل، یہ ایک بڑی تبدیلی تھی، باہر سے جواب لینے کے بجائے اندر
اپنے آپ میں اور کتاب میں یعنی قرآن میں جواب ڈھونڈنا۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ یہ سارا ذاتی سفر اس وقت کے بڑے واقعات سے بھی جڑتا ہے، جیسے سلمان رشدی والا معاملہ۔ جی، وہ ذاتی تبدیلی ایک بڑے تناظر میں ہو رہی تھی۔ رشدی کے معاملے نے، اور خاص طور پر جس طرح مغرب اور مسلم دنیا نے رد عمل دیا، اس نے انہیں اسلام کو اور گہرائی سے سمجھنے پر اکسایا۔ تو انہوں نے پھر کس طرح کی تحقیق کی؟ انہوں نے صرف روایتی مولویوں کی باتیں نہیں سنی، بلکہ اقبال جیسے مفکرین کو پڑھا، جنہوں نے خودی یعنی اپنی ذات کو پہچاننے اور اپنی صلاحیتوں کو جگانے کی بات کی۔ اقبال کا تو ان پر کافی اثر لگتا ہے۔ جی، خاص طور پر ظلم اور ذہنی غلامی کے خلاف جد و جہد کا پیغام۔ اور انہوں نے چارلز لے گی یوٹن جیسے مغربی نو مسلموں کو بھی پڑھا تاکہ اسلام کے اصل پیغام کو سمجھ سکیں، ثقافتی رنگ آمیزی سے ہٹ کر۔ تو اگر ہم اس سارے باب کو سمیٹیں تو یہ ایک ذاتی تبدیلی کی کہانی ہے جو ایک گہرے صدمے سے شروع ہوئی۔ جی، اور جسے پھر مختلف روحانی رہنماؤں نے سمت دی۔ اور پھر ایک وسیع علمی اور مذہبی جستجو نے اسے آپ کہہ سکتے ہیں پختہ کیا۔ بالکل۔ اور اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ ایمان کے ذریعے خوف پر قابو پانا۔ خوف؟ کس قسم کا خوف؟ ہر قسم کا، ناکامی کا خوف، موت کا خوف، معاش کا خوف۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان ان کے لیے طاقت کا ذریعہ بنا جس سے وہ ان خوفوں سے اوپر اٹھ سکے۔ یہ ان کی کرکٹ کی واپسی میں بھی نظر آیا۔ وہ ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ واپس آئے۔ وہ تصوف کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی خدا کو سمجھنے کا وہ راستہ جو عقل سے زیادہ روح کے اندرونی سفر پر مبنی ہے۔ تو آخر میں اس باب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ زندگی کے معنی تلاش کرنے کی ایک بہت ہی ذاتی کہانی ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ یہ تلاش اکثر زندگی کے سب سے مشکل سوالوں کا سامنا کرنے سے شروع ہوتی ہے: موت، مقصد، ایمان، اور جواب شاید صرف مادی دنیا میں نہ ملے۔ اور ایک آخری بات جو ذہن میں رہ جاتی ہے وہ یہ کہ باب کا اختتام ان سوالات پر ہوتا ہے جن کا جواب سائنس نہیں دے سکتی مگر ایمان دیتا ہے۔ جی، جیسے وجود کا مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہے؟ یہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب انسان ان بنیادی سوالات سے دوچار ہوتا ہے تو وہ جواب کہاں اور کیسے تلاش کرتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم عمران خان کی کتاب پاکستان اے پرسنل ہسٹری پر بات کر رہے ہیں ابواب کی ترتیب میں، آج ہم آ گئے ہیں باب 4 پر۔ جی، اس کا عنوان ہے ہماری ناکام جمہوریت 1988-1993۔ ایک بہت ہی اہم دور۔ بالکل، یہ وہ دور ہے جب ضیاء الحق کے بعد جمہوریت بحال تو ہوئی، لیکن مصنف کے مطابق یہ بحالی زیادہ کامیاب نہیں رہی۔ خاص طور پر 1988 سے 1993 کے بیچ کا عرصہ۔ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا گیا، لیکن مصنف کا احساس یہ ہے کہ ملک مجموعی طور پر وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ ایک تضاد ہے جس پر وہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو باب شروع ہوتا ہے 1988 سے، ضیاء الحق کی موت، پھر انتخابات، ایک امید پیدا ہوئی اور بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت بنی۔ جی ہاں، مصنف لکھتے ہیں کہ ان کی تعلیم آکسفورڈ، ہارورڈ، اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت امیدیں تھیں۔ بالکل، ایک مغربی تعلیم یافتہ رہنما، تو توقعات تو تھیں کہ شاید ایک نئی سمت ملے گی۔ لیکن مصنف کے مطابق یہ امیدیں بہت جلد ٹوٹ گئیں۔ اچھا؟ ان کا کہنا ہے کہ بینظیر نے اپنے والد کے نظریات جیسے سماجی انصاف، جاگیرداری کی مخالفت، ان کو چھوڑ دیا اور اسٹیبلشمنٹ سے ایک طرح کا سمجھوتا کر لیا۔ یہ ایک بڑا الزام ہے۔ اور پھر کرپشن کے الزامات بھی سامنے آئے۔ مصنف نے 1989 کی ایک ملاقات کا ذکر کیا ہے جب وہ ہسپتال کے لیے فنڈز مانگنے گئے تھے۔ بینظیر سے؟ جی، بینظیر سے، اور ساتھ ہی وہ آصف زرداری کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ مسٹر 10% والی بات۔ ہاں، وہ حوالہ تو بہت مشہور ہوا تھا اس زمانے میں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہاں مصنف موروثی سیاست پر بھی بہت تنقید کرتے ہیں۔ صحیح۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف خاندان کی بنیاد پر قیادت سنبھالنا، خاص کر پاکستان جیسے ملک میں، یہ ٹھیک نہیں۔ تجربہ، اہلیت، یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں۔ ان کے خیال میں بینظیر اس وقت تیار نہیں تھی۔ جی، مصنف کا یہی خیال ہے کہ ان کے پاس وہ تجربہ نہیں تھا جو اس وقت ضرورت تھی۔ اور یہ بات پھر جڑتی ہے اداروں کی کمزوری سے، کرپشن کے پیٹرن سے جو اس دور میں نظر آتا ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ 2 سال بعد ہی بینظیر کی حکومت برطرف ہو گئی کرپشن الزامات پر۔ جی۔
اور نواز شریف اقتدار میں آئے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان کے دور میں ان کے کاروباری مفادات تو بڑھے، لیکن ان پر بھی وہی الزامات لگے۔ سیاست دانوں کی خرید و فروخت، وہ چھانگا مانگا والی سیاست کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، وہ تو ایک بڑا سکینڈل تھا اس وقت کا۔ اور کرپشن کے الزامات تو تھے ہی۔ مصنف نے نواز شریف سے جڑا ایک ذاتی کرکٹ کا واقعہ بھی لکھا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ورلڈ کپ سے پہلے کا کوئی میچ تھا۔ مصنف نے دیکھا کہ نواز شریف، جو اس وقت غالباً وزیر اعلیٰ تھے، وہ بیٹنگ پیڈز پہن کر ویسٹ انڈیز کے تیز گیند بازوں کا سامنا کرنے آ گئے۔ تو مصنف کے مطابق یہ ایک طرح سے غیر سنجیدگی تھی اور خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ مطلب مصنف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ قیادت سنجیدہ نہیں تھی یا معاملات کو اس طرح نہیں لے رہی تھی جس طرح لینا چاہیے تھا۔ شاید یہی تو مصنف کے نزدیک دونوں رہنماؤں نے، مطلب بینظیر نے بھی اور نواز شریف نے بھی، عوام کو مایوس کیا۔ اور ان کے ادوار میں کرپشن بڑھی، ادارے کمزور ہوئے، یہ ایک طرح کا چکر بن گیا تھا جو ملک کے لیے ظاہر نقصان دہ تھا۔ لیکن بات صرف رہنماؤں تک نہیں رکتی۔ مصنف پورے نظام کی خرابیوں پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی، یہ اہم نقطہ ہے۔ جیسے عدلیہ اور پولیس کا سیاسی استعمال، معاشی مسائل، مہنگائی، بے روزگاری۔ یہ تو عوام کو براہ راست متاثر کرنے والے مسائل تھے۔ بالکل۔ پھر منشیات کے کاروبار کا پھیلاؤ اور ماحولیاتی تباہی۔ جنگلات کٹ رہے تھے، آلودگی بڑھ رہی تھی، لیکن کوئی توجہ نہیں تھی۔ اور مصنف اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اشرافیہ، جو حکمران طبقہ تھا، وہ اپنے ذاتی مفادات میں لگی رہی۔ ان کے بچے اکثر باہر پڑھ رہے تھے، تو انہیں شاید ملک کے اصل مسائل کا اندازہ ہی نہیں تھا یا پرواہ نہیں تھی۔ اور دراصل یہ جو نظام کی خرابیاں ہیں، یہ قیادت کی ناکامیوں کا ہی تو نتیجہ ہوتی ہیں۔ صحیح۔ جب اوپر احتساب نہ ہو، ادارے مضبوط نہ ہوں، تو پھر نیچے تک یہی مسائل پھیلتے ہیں۔ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ ملک کا جو اصل سرمایہ ہے، یعنی عوام، ان پر، ان کی تعلیم، صحت پر کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران مصنف اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا؟ کرکٹ سے سماجی کام اور پھر سیاست کی طرف آنے کا سفر۔ ہاں، وہ ورلڈ کپ 92 والی جیت۔ جی، 1992 ورلڈ کپ کی جیت۔ ٹیم میں مسائل تھے، مصنف خود زخمی تھے، کندھے کی چوٹ تھی، اس کے باوجود جیتے۔ وہ ایک بہت بڑا لمحہ تھا ملک کے لیے۔ بالکل۔ اس نے قوم کا مورال بھی بلند کیا اور شوکت خانم ہسپتال کے لیے جو فنڈ ریزنگ تھی، اس کو بھی بہت فروغ ملا۔ تو کرکٹ کی کامیابی سماجی کام میں مددگار ہوئی۔ ہاں، اور کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد تو مصنف نے اپنی پوری توجہ ہسپتال پر ہی لگا دی۔ صحیح۔ اور ہسپتال کے لیے چندہ جمع کرتے ہوئے انہیں معاشرے کے مختلف طبقات سے ملنے کا موقع ملا، عام لوگوں کی دریا دلی دیکھی۔ جی۔ لیکن ساتھ ہی مصنف کے مطابق انہیں سیاست کی اصلیت بھی زیادہ قریب سے نظر آئی۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب یہ کہ بینظیر اور نواز شریف کی سیاست سے جو مایوسی ہوئی اور ملک کے جو حالات وہ دیکھ رہے تھے، اس سب نے انہیں یہ احساس دلایا کہ شاید ایک متبادل کی ضرورت ہے، ایک نئی سیاسی قوت کی۔ بالکل۔ تو یہ باب ایک طرح سے واضح کرتا ہے کہ کیسے مصنف کے جو ذاتی تجربات تھے، خاص طور پر یہ ہسپتال کا پروجیکٹ، اور اس دوران سیاستدانوں سے جو ان کے رابطے ہوئے، جی، ان چیزوں نے ان کے سیاسی خیالات کو شکل دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ورلڈ کپ جیتنا، پھر ہسپتال بنانا، ان سے انہیں کرکٹ کے علاوہ ایک نئی عوامی پہچان بھی ملی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ باب بنیادی طور پر 80 اور 90 کی دہائی میں پاکستان کی جمہوری ناکامیوں، قیادت کے بحران، اداروں کی کمزوری پر مصنف کا ایک ذاتی مشاہدہ اور تجزیہ ہے۔ جی، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک آخری سوچ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے۔ جی۔ اچھا سوال ہے۔ یا پھر جیسا کہ مصنف اشارہ کر رہے ہیں، کچھ اور شرائط بھی ہیں، جیسے میرٹ پر قیادت، اداروں کی مضبوطی، غیر جانبداری، مؤثر احتساب۔ شاید یہ چیزیں زیادہ بنیادی ہیں۔ تو جیسا کہ ہم عمران خان کی کتاب پاکستان اے پرسنل ہسٹری پر بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، آج ہم باب 5 پر ہیں۔ اس باب کا عنوان ہے فرشتے بھیس بدل کر، اور یہ شوکت خانم ہسپتال کی تعمیر کے بارے میں ہے، 1984 سے 1995 تک کا عرصہ۔ جی ہاں، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایک گہرے ذاتی دکھ سے شروع ہوتی ہے اور پھر ایک آپ کہیں قومی منصوبے میں بدل جاتی ہے۔ بالکل۔
اس کا آغاز عمران خان کی والدہ کی کینسر سے بیماری اور پھر لاہور کے میو ہسپتال میں پیش آئے اس واقعے سے ہوا، جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی اپنے رشتہ دار کے علاج کا خرچ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بڑا اہم لمحہ تھا۔ جی، اور اسی وقت انہیں اندازہ ہوا کہ پاکستان میں کینسر کے علاج کی، خاص طور پر غریبوں کے لیے، سہولیات کی کتنی شدید کمی ہے۔ صحیح۔ اور اس وقت کے پاکستان میں صحت عامہ کی جو صورتحال تھی، وسائل کی جو کمی تھی، اس میں ایک بالکل جدید اسپیشلائزڈ کینسر ہسپتال کا خیال، یہ تو تقریباً ناممکن سا لگتا تھا۔ کتاب میں بھی ذکر ہے کہ بہت سے لوگوں نے، ان کے قریبی دوستوں نے بھی کہا کہ یہ خیال چھوڑ دیں آپ، بہت بڑا کام ہے۔ یہ واقعی ان کی زندگی کا ایک بڑا موڑ تھا۔ مطلب کرکٹ سے نکل کر ایک ایسی عوامی خدمت کی طرف آنا جس کی جڑیں اتنے ذاتی تجربے میں تھیں۔ بالکل، اور یہ صرف ایک کہہ لیں جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ٹھوس وجہ تھی۔ لیکن اس خیال کو حقیقت بنانا وہ تو آسان نہیں رہا ہوگا۔ شروع میں فنڈز جمع کرنا کیسا تھا؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ جی، شروع میں بہت مشکل تھا۔ ایک اہم موڑ، جیسا کتاب میں لکھا ہے، وہ 1987 میں دبئی میں ایک کرکٹ ٹورنامنٹ جیتنے کے بعد آیا۔ وہاں ایک فنڈ ریزنگ ڈنر ہوا جس سے کچھ ٹھیک ٹھاک رقم جمع ہوئی، کوئی 135,000 پاؤنڈز۔ اچھا، یہ تو ایک اچھی شروعات تھی۔ جی، پھر پاکستان واپس آ کر باقاعدہ ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا۔ اس میں کچھ بااثر دوست شامل ہوئے، جیسے پرویز داؤد، رضی الدین احمد قریشی، عظمت علی خان۔ اور ان کے والد صاحب اکرام اللہ خان نیازی، وہ بورڈ کے پہلے چیئرمین بنے۔ جی ہاں، اور دیکھیں، کسی بھی اتنے بڑے منصوبے کے لیے ماہرانہ رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر نوشیروان برقی کا کردار بہت اہم تھا۔ وہ امریکہ میں مقیم پاکستانی فزیشین اور پروفیسر تھے۔ اچھا، عمران خان کے کزن کے شوہر، رائٹ؟ جی بالکل، انہوں نے طبی منصوبہ بندی، ڈیزائن، معیار کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا کہ ہسپتال بین الاقوامی معیار کا ہو، بہترین آلات ہوں، عملہ قابل ہو۔ پھر وہ قومی سطح پر فنڈ ریزنگ مہم شروع ہوئی اور اس کا جو رد عمل آیا وہ تو ناقابل یقین تھا۔ ہاں، وہ واقعی غیر معمولی تھا۔ کتاب میں خاص طور پر اسکول کے بچوں کا ذکر ہے۔ وہ ایک نوجوان کینسر کا مریض تھا، عمران ٹائیگر نیازی۔ وہ بہت متاثر کن کہانی ہے۔ جی، وہ بچہ ایک طرح سے اس پوری مہم کا چہرہ بن گیا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو، خاص طور پر بچوں کو، متحرک کیا۔ اور پھر پورے پاکستان کے دورے، عام لوگوں نے اپنی غربت کے باوجود جس طرح دل کھول کر چندہ دیا، یہ حیران کن تھا۔ بالکل، لاکھوں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے عطیات مل کر ایک بڑی رقم بن گئی۔ 5 ملین پاؤنڈ سے زیادہ جمع ہوئے۔ عمران خان خود لکھتے ہیں کہ لوگوں سے یوں ہاتھ پھیلا کر مانگنا، یہ ان کے لیے ایک بہت عاجزی سکھانے والا تجربہ تھا، جس نے ان کے اندر کے تکبر کو توڑا۔ جی، اور یہ واقعی پاکستانی معاشرے کے اجتماعی جذبے اور سخاوت کا ایک مظہر تھا۔ وہ فرشتے بھیس بدل کر والی بات شاید انہی عام لوگوں کے لیے تھی۔ بالکل، اور میرے خیال میں اس عوامی حمایت کی ایک بہت بڑی وجہ وہ وعدہ تھا کہ ہسپتال میں 75 سے 80% مریضوں کا علاج مفت کیا جائے گا۔ اس وعدے نے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ یہ صرف امیروں کا ہسپتال نہیں، یہ سب کا ہے، یہ ہمارا اپنا منصوبہ ہے۔ صحیح کہا، اس سے ملکیت کا احساس پیدا ہوا۔ جی، یہ صرف پیسے جمع کرنا نہیں تھا، یہ قوم کے اندر ایک اعتماد جگانے جیسا تھا۔ لیکن ظاہر ہے، جہاں اتنا بڑا کام ہو رہا ہو وہاں مشکلات تو آتی ہیں۔ سیاسی رکاوٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جی، کتاب کے مطابق اس وقت بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ شروع میں کچھ عدم تعاون جیسی صورتحال رہی۔ بعد میں امداد کی پیشکش ہوئی تو مبینہ طور پر کچھ سیاسی شرائط کے ساتھ، جسے عمران خان نے قبول نہیں کیا۔ اچھا، شاید منصوبے کی غیر جانبداری برقرار رکھنے کے لیے۔ شاید یہی وجہ ہو۔ پھر ہسپتال کھلنے کے فوراً بعد ایک بم دھماکہ بھی ہوا، جس میں جانیں بھی گئیں اور نقصان بھی ہوا۔ ہاں، یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ اور اس کے علاوہ سیاسی مخالفت کی طرف سے فراڈ اور فنڈز میں خرد برد کے الزامات بھی لگے۔ جی، وہ بھی ہوا۔ پاکستان میں اکثر عوامی خدمت کے بڑے منصوبے سیاسی تنازعات کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود ہسپتال کا بننا اور پھر کامیابی سے چلنا، یہ اس منصوبے کی اپنی مضبوطی اور عوام کی گہری حمایت کا ثبوت ہے۔ خیر، ان سب چیلنجز کے بعد
29 دسمبر 1994 کو ہسپتال کا افتتاح ہو ہی گیا، اور اس کا بنیادی اصول جو آج بھی قائم ہے وہ یہ تھا کہ امیر اور غریب تمام مریضوں کے لیے علاج کا معیار ایک جیسا ہوگا، کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ بہت اہم اصول تھا کہ چاہے کوئی فیس دے رہا ہو یا مفت علاج کروا رہا ہو، سہولیات اور توجہ سب کے لیے برابر ہوں گی۔ اور یہ ادارہ نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ بعد میں پشاور اور اب کراچی میں بھی اس کی شاخیں کھلی ہیں۔ بالکل۔ عمران خان کے لیے، جیسا وہ لکھتے ہیں، یہ پورا سفر ایمان، عاجزی اور قیادت سیکھنے کا ایک گہرا سبق تھا۔ تو خلاصہ اگر کریں اس باب کا، تو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے ایک شدید ذاتی صدمے کو ایک اجتماعی مثبت قوت میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ ایک واضح ویژن کی طاقت، معاشرے میں چھپی ہوئی غیر متوقع سخاوت اور پھر مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کی کہانی ہے۔ شوکت خانم صرف ایک ہسپتال نہیں، یہ امید کی، قومی عزم کی علامت بن گیا۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک سوچ جو یہ باب ذہن میں چھوڑ جاتا ہے وہ یہ کہ ایک ترقی پذیر ملک میں جب اس طرح کا کوئی بڑا نجی طور پر فنڈ کیا جانے والا فلاحی منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا صحت عامہ کے مجموعی نظام پر اور ریاست کی اپنی ذمہ داریوں پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ ایک غور طلب بات ہے۔ جی، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم عمران خان کی کتاب پاکستان ذاتی تاریخ کے ابواب کا سلسلہ وار جائزہ لے رہے ہیں، آج ہم 6 باب تک آ پہنچے ہیں۔ جی، اور اس باب کا عنوان ہے میری شادی 1995-2004۔ یہ ان کی ذاتی زندگی کا ایک بہت اہم دور ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیسے ان کے سیاسی سفر کا آغاز اسی دوران ہوا، خاص طور پر جمیمہ گولڈ سمتھ سے شادی اور پھر سیاست میں آنے کا فیصلہ۔ ان چیزوں نے ان کی زندگی پر کیا اثر ڈالا، یہ سب اس میں ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ذاتی واقعات کی ایک لسٹ نہیں ہے۔ کتاب کے مطابق یہ اس وقت کے پاکستانی معاشرے کی بھی عکاسی کرتا ہے، وہاں کا سیاسی کلچر کیسا تھا، اور ایک پبلک فگر ہونے کی وجہ سے ذاتی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ذاتی تعلقات کو بھی سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کہ شادی کا فیصلہ ان کے کئی دوسرے فیصلوں کی طرح شاید پوری طرح سوچا سمجھا نہیں تھا، اقلیت سے زیادہ ایک چیلنج قبول کرنے والی بات تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جمیمہ سے شادی میں محبت تو تھی، مگر ساتھ ہی ایک بڑا چیلنج بھی تھا، دو بالکل مختلف پس منظر سے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ جی، اور شاید اسی وقت، جیسا کتاب میں اشارہ ہے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے سیاسی مخالفین وہ طاقت کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جب مخالفین ان پر سیدھے سیدھے کرپشن کے الزام نہیں لگا پائے تو پھر انہوں نے ان کی ذاتی زندگی کو نشانہ بنایا، خاص طور پر ان کی اہلیہ کو۔ اچھا۔ جی، یہ پاکستانی سیاست کی ایک، آپ کہیں کہ، تلخ حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کتاب میں پاکستانی معاشرے میں شادی کے تصور پر بھی بات کرتے ہیں۔ ذکر ہے کہ پاکستان میں عام طور پر تو وہ خاندانوں کی طے کردہ شادیاں یعنی ارینجڈ میرجز ہوتی تھیں، جیسے ان کے اپنے خاندان میں بھی ہوئیں، لیکن ان کی اپنی زندگی، وہ بین الاقوامی کرکٹ کیریئر وغیرہ، اس کی وجہ سے ان کے لیے یہ راستہ ممکن نہیں تھا عملی طور پر۔ ہاں، اور یہاں کتاب ایک دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روایتی شادیوں میں چونکہ خاندان زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور توقعات بھی شاید زیادہ حقیقی ہوتی ہیں، تو رشتہ نبھانے کا دباؤ ہوتا ہے، علیحدگی مشکل ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو پسند کی شادیاں ہیں، خاص طور پر جہاں ثقافتی فرق ہو، وہاں مسائل زیادہ پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے تجربے سے یہی بتاتے ہیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد کا بھی ذکر ہے کہ روحانیت کی طرف جھکاؤ بڑھا، اور اسی دوران انہوں نے شادی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ پھر لندن میں جمیمہ سے ملاقات ہوئی۔ کتاب کے مطابق وہ ان کی ذہانت، ان کی جو خاندانی اقدار تھیں، اور اسلام میں ان کی دلچسپی جو شادی سے پہلے ہی تھی، ان چیزوں سے کافی متاثر ہوئے۔ جی، لیکن مصنف یہ بھی مانتے ہیں کہ انہیں اندازہ تھا کہ ثقافتی فرق ہوں گے اور پاکستان میں ایک مغربی خاتون کے لیے رہنا آسان نہیں ہوگا۔ کتاب میں خاص طور پر برطانوی میڈیا کا ذکر ہے، کافی منفی انداز میں۔ ان کے مطابق میڈیا نے اسلام اور پاکستان مخالف تعصب کے ساتھ اس شادی کو بہت اچھالا، اور جمیمہ کو بہت زیادہ وہ میڈیا کی اسکروٹنی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر کہانی میں ایک اور موڑ آیا۔ شادی کے صرف 1 سال بعد ہی پی ٹی آئی بنانے کا اعلان کر دیا۔
کتاب بتاتی ہے کہ اس فیصلے نے ذاتی زندگی کو اور بھی مشکل بنا دیا۔ سیاسی کاموں کے لیے وقت چاہیے تھا، پیسے کی سخت کمی تھی، وہ خاندان کو وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ ظاہر ہے شادی پر دباؤ تو بڑھنا ہی تھا۔ بالکل، وہ اس وقت کی سیاست پر بھی تبصرہ کرتے ہیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ مذہب کا استعمال اکثر صرف سطحی طور پر ہوتا تھا، سیاسی فائدے کے لیے۔ انہیں یہ لگا، جیسا وہ لکھتے ہیں، کہ ملک کے جو گہرے مسائل ہیں ان کا حل موجودہ پارٹیوں کے پاس نہیں ہے، اسی لیے ایک نئی جماعت بنانا ضروری سمجھا۔ حالانکہ اس راستے میں مشکلات بہت تھیں، مالی بھی، تنظیمی بھی۔ پھر 1997 کے انتخابات آئے۔ کتاب میں اس کا تجربہ کافی تفصیل سے ہے۔ بہت مشکل تھا، ظاہر ہے، وسائل تو تھے ہی نہیں، پارٹی کا کوئی ڈھانچہ نہیں تھا، اور مقابلہ تھا بڑی تجربہ کار جماعتوں سے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون۔ مصنف کے مطابق میڈیا بھی خلاف تھا، خاص طور پر سرکاری میڈیا، اور پھر جمیمہ پر ذاتی حملے بھی ہو رہے تھے۔ اس نے صورتحال کو اور خراب کیا۔ ہاں، اور کتاب میں 1997 کے الیکشنز میں دھاندلی کے بھی کافی سنگین الزامات ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں کہ کچھ پولنگ سٹیشنز پر تو جیسے نتائج پہلے سے ہی طے تھے۔ شکست ہوئی اور کافی مایوس کن تھی ان کی پارٹی، صرف ایک سیٹ جیتی، وہ بھی ان کی اپنی نہیں تھی۔ لیکن مصنف اس تجربے کو ایک اہم سبق مانتے ہیں، خاص طور پر مستقبل کی سیاست کے لیے، الیکشن لڑنے کے عملی پہلو سمجھنے کے لیے۔ ایک اور بڑا چیلنج جس کا ذکر ہے وہ جمیمہ پر وہ اینٹیک ٹائلز کی سمگلنگ والا کیس تھا۔ کتاب میں اسے دسمبر 1998 میں شریف حکومت کی طرف سے بنایا گیا ایک سیاسی کیس کہا گیا ہے۔ جی، اگرچہ وہ بعد میں اس الزام سے بری ہو گئیں، لیکن ظاہر ہے اس واقعے نے پاکستان میں ان کے لیے مشکلات اور بڑھا دیں۔ تو کتاب کے مطابق یہ سارا بڑھتا ہوا سیاسی دباؤ، پھر ایک مغربی خاتون کا پاکستانی معاشرے اور پبلک لائف میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش، اور ذاتی زندگی پر جو مسلسل تناؤ تھا، ان سب چیزوں کا ملا جلا اثر تھا کہ آخر کار 2004 میں یہ شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ مصنف خود بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ صورتحال جمیمہ کے لیے بہت مشکل تھی، اور علیحدگی دونوں کے لیے بہتر تھی جو باہمی رضامندی سے ہوئی۔ تو اس سب کا آپ کہیں کہ نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ یہ باب صاف دکھاتا ہے کہ کیسے ایک عوامی شخصیت کی ذاتی زندگی، خاص طور پر شادی جیسا رشتہ، سیاست کی بھیڑ چڑھ سکتا ہے، اور یہ پاکستان کے اس مخصوص سیاسی ماحول کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جہاں کتاب کے مطابق ذاتی حملے بہت عام ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک اہم سوال بھی چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ کیا پاکستان جیسے ماحول میں، جہاں پبلک فگرز کی زندگی اتنی زیادہ سکروٹنی میں رہتی ہے، کیا ذاتی اور سیاسی زندگی میں توازن ممکن بھی ہے؟ اور وہ جو ناکامی سے سیکھنے والی بات عمران خان بار بار دہراتے ہیں، وہ اس ذاتی اور مشکل تجربے سے گزرنے کے بعد کتنی گہری ہوئی ہوگی، یہ غور طلب بات ہے۔ اچھا، تو جیسا کہ ہم عمران خان کی کتاب پاکستان ایک ذاتی تاریخ پر بات کر رہے ہیں ابواب کی ترتیب میں، آج ہم 7ویں باب کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ باب 1999 میں جنرل مشرف کے اقتدار میں آنے سے شروع ہوتا ہے۔ کافی اہم دور تھا۔ بہت اہم۔ اس میں وہ ابتدائی امیدیں بھی ہیں، پھر وہ 9/11 کے بعد کی ڈرامائی تبدیلیاں، اور وہ عدالتی بحران، سب کچھ شامل ہے۔ صحیح۔ اور دیکھیں، اس باب میں مصنف اپنے ذاتی مشاہدات اور تجزیے پیش کرتے ہیں، خاص طور پر حکمرانی، خارجہ پالیسی، اور جو ملک کا اندرونی سیاسی منظرنامہ تھا، ان واقعات کے اثرات پر۔ ان کا اپنا نقطہ نظر۔ جی، ان کا اپنا زاویہ ہے اس پیچیدہ دور کو سمجھنے کا۔ تو باب شروع ہوتا ہے 99 کے فوجی ٹیک اوور سے۔ نواز شریف حکومت ختم ہوئی، اور مصنف سمیت بہت سے لوگوں میں ایک امید سی تھی کہ شاید اب تبدیلی آئے گی، کرپشن ختم ہوگی۔ ایک توقع تھی، ہاں۔ مصنف نے مشرف سے اپنی پہلے ملاقات کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مشرف میں نہ صرف ویژن کی کمی تھی، بلکہ وہ آزاد عدلیہ کی اہمیت نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا۔ اور مصنف کے نزدیک یہ ایک بڑی غلطی تھی کہ اقتدار سنبھالتے ہی عدلیہ کو مبینہ کرپٹ عناصر سے پاک نہیں کیا گیا، وہ موقع ضائع کر دیا۔ اور یہ نقطہ ان کے تجزیے میں بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مضبوط آزاد عدلیہ، خاص طور پر ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں، انتظامیہ پر نظر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل،
چیک اینڈ بیلنس کے لیے۔ جی، وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں تاریخی طور پر عدلیہ انتظامیہ کے آپ کہہ لیں تابع سی رہی ہے، اور مصنف کے مطابق مشرف اس پیٹرن کو توڑ نہیں سکے۔ پھر آ گیا 11 ستمبر 2001، اس نے تو سب کچھ بدل دیا۔ بالکل، ایک نیا موڑ۔ مصنف بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت پشاور میں تھے اور انہوں نے وہ دوسرا طیارہ ٹکراتے ہوئے لائیو ٹی وی پر دیکھا، اور پھر بہت تیزی سے مشرف امریکہ کے اہم اتحادی بن گئے۔ مصنف اس فیصلے پر خاص طور پر جس انداز میں یہ سب ہوا کافی تنقید کرتے ہیں۔ جی، وہ حوالگی والا معاملہ۔ ہاں، وہ سینکڑوں مشتبہ افراد جن میں ممکنہ طور پر بے گناہ پاکستانی بھی ہو سکتے تھے، ان کو مبینہ طور پر مالی فائدے کے لیے امریکہ کے حوالے کرنا۔ مصنف اسے آئین کے آرٹیکل 17A کی خلاف ورزی کہتے ہیں۔ اچھا، جو بنیادی انسانی وقار سے متعلق ہے۔ بالکل۔ مصنف اس اتحاد کے جو نتائج نکلے ان کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق اس فیصلے نے امریکی مفادات کو پاکستانی خود مختاری سے اوپر رکھا اور جمہوریت کو کمزور کیا۔ وہ ضیاء الحق دور سے موازنہ بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور کہتے ہیں کہ اس کے جو طویل مدتی منفی اثرات ہوئے، خاص طور پر قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں، وہ بہت تباہ کن تھے۔ اندرونی سیاست پر آئیں تو مصنف ذکر کرتے ہیں کہ 2002 کے الیکشن سے پہلے انہیں مشرف کی حامی جماعت یعنی مسلم لیگ کاف میں شامل ہونے کی دعوت ملی تھی، جسے انہوں نے رد کر دیا۔ اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں وہی پرانے سیاستدان شامل تھے جنہیں وہ کرپشن کا ذمہ دار سمجھتے تھے، یعنی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے مطابق جی۔ پھر تحریک انصاف کے لیے 2002 کی انتخابی مہم، وہ بتاتے ہیں بہت مشکل تھی، وسائل نہیں تھے اور بظاہر ریاستی مشینری بھی ساتھ نہیں تھی۔ کرپشن کے خلاف مہم تو چلائی، لیکن مصنف صرف اپنی نشست جیت سکے۔ پارٹی کے لیے یہ ایک مشکل وقت تھا۔ اور مصنف کے نقطہ نظر سے یہ شاید اس بات کی عکاسی تھی کہ سیاسی نظام کیسے کام کرتا ہے، مطلب نئے نظریاتی لوگوں کے بجائے جو پہلے سے موجود وسائل والی جماعتیں ہیں ان کے حق میں۔ ہاں، یہ ان کا تجزیہ ہے کہ یہ ڈھانچہ ہی کرپشن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ پھر 2007 آ گیا، چیف جسٹس افتخار چودھری کی معطلی۔ ایک بڑا سیاسی بھونچال، اس نے وکلا تحریک کو جنم دیا۔ مصنف اسے ایک فیصلہ کن موڑ کہتے ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ کہ جس آزاد میڈیا کو شروع میں مشرف نے ہی فروغ دیا تھا، اسی نے ان احتجاجوں کو پورے ملک میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بالکل، مصنف نے اس تحریک کی بھرپور حمایت کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ان کے آزاد عدلیہ کے لیے جو 11 سال پرانا موقف تھا اس سے بالکل ہم آہنگ تھی۔ تو انہوں نے عملی طور پہ کیا کیا؟ انہوں نے اپنی پارٹی کو متحرک کیا، خود احتجاج میں شامل ہوئے، اور کراچی میں جو پرتشدد واقعات ہوئے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں ان کے مطابق MQM جو اس وقت مشرف کی اتحادی تھی نے مبینہ طور پر مظاہرین پر تشدد کیا۔ اچھا، مصنف کے تجزیے میں یہ وکلا تحریک ایک طرح سے پاکستانی سول سوسائٹی کی بیداری تھی۔ جی۔ اور اسی دوران وہ متنازع NRO یعنی قومی مفاہمتی آرڈیننس بھی آیا۔ ہاں، اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ وہ قانون تھا جس کے تحت مصنف کے مطابق بے نظیر بھٹو اور کئی دوسرے سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کے مقدمات سیاسی مصلحت کے تحت ختم کر دیے گئے۔ مصنف اسے احتساب کے اصولوں پر سمجھوتا قرار دیتے ہیں۔ باب کے آخر میں پھر مشرف کے اقتدار کے خاتمے کے قریب کے واقعات ہیں۔ نومبر 2007 میں ایمرجنسی کا نفاذ، چیف جسٹس کی دوبارہ برطرفی، اپوزیشن، وکلا، انسانی حقوق کے کارکن، میڈیا، سب پر کریک ڈاؤن۔ جی، اور خود مصنف کی گرفتاری بھی ہوئی۔ مصنف کے مطابق یہ سارے اقدامات اقتدار کو طول دینے کی ایک آخری کوشش تھے، لیکن یہ الٹا پڑ گئے۔ ان کا تجزیہ یہی ہے کہ مشرف اپنے اندرونی حمایت کھو چکے تھے، خاص طور پر عدلیہ اور سول سوسائٹی کی طرف سے مخالفت کے بعد، اور پھر امریکی حمایت بھی انہیں بچا نہیں سکی۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس باب میں ہم نے مصنف کی نظر سے دیکھا کہ کیسے مشرف دور کی جو شروع کی امیدیں تھیں وہ آہستہ آہستہ مایوسی میں بدل گئیں، اور ایک آزاد عدلیہ کی اہمیت کتنی شدت سے محسوس ہوئی۔ بالکل۔ اور 9/11 کے واقعات نے پاکستان کی اندرونی اور بیرونی پالیسیوں پر کتنے گہرے، کتنے دیرپا اثرات ڈالے۔ جی، اور یہ بھی سامنے آیا کہ کس طرح وکلا تحریک جیسی سول سوسائٹی کی کوششیں نظام کو چیلنج تو کر سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی
NRO جیسی سیاسی مصلحتیں بھی چلتی رہتی ہیں جو مصنف کے نزدیک ملک میں قانون کی حکمرانی اور احتساب کے لیے مستقل چیلنجز ہیں۔ کتاب ہمیں اس دور کے آخر میں ایک اہم سوال پر چھوڑ دیتی ہے کہ کیا بکلات تحریک جیسی عوامی لہریں واقعی کسی ملک کی سمت مستقل طور پر بدل سکتی ہیں؟ یا جو بنیادی مسائل ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ ایسی تحریکیں اکثر سطحی یا وقتی تبدیلیاں ہی لا پاتی ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے سوچنے کے لیے۔ اچھا، تو جیسا کہ سب جانتے ہیں، ہم عمران خان کی کتاب پاکستان اے پرسنل ہسٹری کا چیپٹر بائی چیپٹر جائزہ لے رہے ہیں۔ آج ہم 8ویں باب پر بات کریں گے، پاکستان سنس 1911، یعنی 9/11 کے بعد کا پاکستان۔ جی ہاں، اور یہ باب دیکھتا ہے کہ 9/11 کے بعد خاص طور پر جو وار آن ٹیرر شروع ہوئی اس نے پاکستان پر کتنے گہرے اثرات ڈالے۔ گہرے اثرات؟ جی، انسانی قیمت، معاشی نقصان، معاشرتی سطح پر جو تبدیلیاں آئیں، کتاب ان سب کا جائزہ لیتی ہے۔ کتاب میں ایک بہت آپ کہیں چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ 9/11 میں تو تقریباً 3000 لوگ ہلاک ہوئے، ٹھیک ہے؟ جی، لیکن امریکہ کا جو رد عمل تھا، خاص کر عراق اور افغانستان پر حملے، کتاب کہتی ہے اس سے کہیں زیادہ تباہی ہوئی۔ بالکل۔ صرف پاکستان کا اگر ذکر کریں تو کتاب کے مطابق 2003 سے 2010 کے بیچ دہشت گردی میں کوئی 33,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ جی ہاں، یہ اعداد و شمار واقعی ہوش ربا ہیں، اور کتاب یہ بھی دلیل دیتی ہے کہ امریکہ کے کچھ ایکشنز جیسے وہ گوانٹانامو بے کا قید خانہ یا ابو غریب میں جو واقعات ہوئے، ہاں، وہ تو بہت بدنام ہوئے تھے۔ بالکل، تو ان سے امریکہ کی جو اخلاقی پوزیشن تھی دنیا میں اس کو شدید نقصان پہنچا۔ کتاب میں نیورمبرگ ٹرائلز کا حوالہ بھی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انصاف کے جو معیار تھے وہ یہاں نظر نہیں آئے۔ یعنی کتاب کا موقف ہے کہ وار آن ٹیرر نے انتہا پسندی کو کم کرنے کے بجائے شاید مزید بڑھاوا دیا۔ جی، بنیادی طور پر کتاب کا آرگیومنٹ یہی لگتا ہے۔ اچھا، تو 9/11 کے فوراً بعد کیا ہوا؟ صدر مشرف نے تو بہت تیزی سے امریکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا۔ جی، فیصلہ بہت تیزی سے ہوا۔ کتاب میں ذکر ہے کہ امریکہ نے 7 مطالبات رکھے تھے: انٹیلیجنس شیئرنگ، لاجسٹک سپورٹ، ہوائی اڈے، یہ سب۔ ہاں، اور پاکستان نے وہ شرائط مان لیں، لیکن اس کے اندرونی نتائج، مطلب پاکستان کے اندر، وہ کافی سنگین تھے۔ جیسے کہ کتاب کیا کہتی ہے؟ خود مختاری کا سوال اٹھا، عوامی رد عمل۔ جی بالکل، خود مختاری پر سوالات اٹھے، عوامی غصہ بھی تھا۔ پھر کتاب میں پاکستانی شہریوں کو آپ کہیں اٹھائے جانے کے واقعات کا بھی ذکر ہے۔ خاص طور پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس تو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور امریکہ کی طرف سے مشرف حکومت کی حمایت، جبکہ وہ ایک فوجی حکومت تھی۔ جی، کتاب اس پر بھی تنقید کرتی ہے کہ امریکہ جمہوریت کی بات تو کرتا تھا لیکن ایک فوجی حکمران کی حمایت جاری رکھی۔ اس سے مصنف کے مطابق جمہوری عمل کو نقصان پہنچا۔ تو ایک طرف یہ عالمی دباؤ، دوسری طرف اندرونی مسائل۔ کتاب میں لال مسجد واقعے کا بھی ذکر ہے نا؟ ہاں جی، لال مسجد آپریشن اسلام آباد میں جو ہوا، کتاب کہتی ہے کہ اس واقعے نے ملک کے اندر جو تقسیم تھی، جو ناراضگی تھی، اسے اور گہرا کر دیا۔ یعنی حالات مزید پیچیدہ ہوتے گئے۔ بالکل، اور سیاسی طور پر بھی یہ بہت غیر مستحکم دور تھا۔ بے نظیر بھٹو کی واپسی ہوئی، پھر وہ NRO کا متنازع معاہدہ۔ ہاں، NRO جس پر بہت تنقید ہوئی تھی، جی، جس کے تحت کرپشن کے بہت سے کیسز کہا جاتا ہے ختم کر دیے گئے، اور پھر بدقسمتی سے بے نظیر بھٹو کا قتل۔ کتاب ان سب واقعات کو اسی وار آن ٹیرر کے وسیع تناظر اور مشرف دور کی پالیسیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عدم استحکام سے جوڑتی ہے۔ بے نظیر بھٹو کے بعد پھر آصف علی زرداری کا دور حکومت آیا۔ کتاب اس دور کے بارے میں کیا کہتی ہے، خاص طور پر کرپشن کے حوالے سے؟ جی، کتاب میں زرداری دور میں مبینہ کرپشن پر کافی فوکس ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ کا ذکر ہے کہ پاکستان کی پوزیشن خراب ہوئی۔ اور NRO کے اثرات کا بھی ذکر ہوگا؟ جی، NRO کا ذکر ہے، اور یہ بات بھی کہ جو غیر ملکی امداد آئی وہ مبینہ طور پر عام آدمی تک پہنچنے کے بجائے اشرافیہ کے پاس زیادہ گئی۔ کتاب ان الزامات کو بیان کرتی ہے۔ تو مطلب کتاب کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد کی پالیسیوں نے اور بیرونی دباؤ نے پاکستان کے اندرونی مسائل کو شاید بگاڑ دیا۔ جی بالکل،
کتاب کی دلیل یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان پالیسیوں نے مسائل کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا اور عوام اور ریاست میں آپ کہیں ایک دوری پیدا کی۔ خاص طور پر یہ تنقید بہت واضح ہے کہ امریکی امداد سے اصل میں فائدہ کس کو پہنچا۔ تو اگر خلاصہ کریں، یہ باب بنیادی طور پر وار آن ٹیرر کی پاکستان کے لیے ایک کافی تباہ کن تصویر پیش کرتا ہے، جانی نقصان سے لے کر سیاسی انتشار، معاشی مسائل، معاشرتی تقسیم اور اداروں پر اعتماد کی کمی تک۔ بالکل، مصنف کے مطابق اس دور کی میراث بہت پیچیدہ اور گہری ہے، اور کتاب پڑھنے والے کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب بڑی طاقتوں کی پالیسیز زمینی حقائق سے ٹکراتی ہیں تو اس کے نتائج کتنے دور رس ہو سکتے ہیں۔ یہ خود مختاری، قومی مفاد، انصاف، ان سب کی اصل قیمت کیا ہے؟ ان سوالات کو یہ باب دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ واقعی بہت اہم سوالات ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم عمران خان کی کتاب پاکستان اے پرسنل ہسٹری پر بات کر رہے ہیں، باب باب۔ آج ہم نامی باب پر پہنچے ہیں اور یہ کتاب کا دوسرا آخری باب ہے۔ اس باب کا موضوع ہے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات، وہاں کی جو منفرد ثقافت ہے، اور خاص طور پر 9/11 کے بعد جو دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی، اس کے اثرات کیا رہے۔ مصنف کے ذاتی مشاہدات اور تجزیے بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ کافی پیچیدہ موضوع ہے۔ جی بالکل، اور مصنف شروع میں ہی آپ دیکھیں اس علاقے کی جو بنیادی سماجی ساخت ہے، یعنی پشتون ثقافت، اس کی پیچیدگیوں میں جاتی ہے۔ وہ خاص طور پر پشتون ولی پر زور دیتی ہے۔ یہ صرف روایات نہیں ہے، مطلب یہ ایک پورا سماجی اور قانونی ضابطہ ہے جس نے صدیوں تک جہاں ریاست نہیں تھی وہاں نظم و ضبط قائم رکھا۔ اس میں مہمان نوازی، جسے میل مستیا کہتے ہیں، عزت نفس یعنی ننگ و ناموس، اور خاص طور پر انتقام یا بدل، یہ تصورات شامل ہیں، اور ان کا آگے چل کر کافی اہم کردار نظر آئے گا۔ مصنف اس علاقے کی تاریخی نیم خود مختاری کا بھی ذکر کرتی ہیں، جو برطانوی دور کے FCR یعنی فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن سے شروع ہو کر پاکستان بننے کے بعد بھی کافی عرصے تک قائم رہی۔ اچھا، تو مصنف کا ذاتی تجربہ کیسا رہا؟ انہوں نے اپنے پہلے دورے کا ذکر کیا ہے 1990 میں وزیرستان کا، وہاں کیا خاص دیکھا انہوں نے؟ جی، وہ بتاتی ہیں کہ وہاں کا ماحول ایک جنگجو ثقافت کی عکاسی کرتا تھا، ہتھیاروں کی نمائش عام تھی، اور لوگ اپنی روایات پر آپ کہہ لیں سختی سے کاربند تھے۔ خاص طور پر وہ جرگا سسٹم سے بہت متاثر ہوئیں، یعنی وہ جو بزرگوں کی کونسل ہوتی ہے جو مقامی جھگڑے نمٹاتی ہے۔ مصنف اس بات پر بھی زور دیتی ہیں کہ پشتونوں کی تاریخ وہ بھری پڑی ہے بیرونی طاقتوں کے خلاف مزاحمت سے، چاہے وہ انگریز ہوں یا سوویت یونین۔ یہ مزاحمت ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ یہ تو ہوئی 9/11 سے پہلے کی بات، پھر ظاہر ہے 9/11 ہوا اور سب کچھ بدل گیا۔ اس تبدیلی کو مصنف کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک ڈرامائی تبدیلی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستانی فوج امریکی دباؤ میں آ کر بڑی تعداد میں ان علاقوں میں داخل ہوئی۔ القاعدہ اور دوسرے غیر ملکی جنگجو جو شاید پہلے وہاں موجود تھے لیکن چھپے ہوئے، وہ اب ایک بڑا مسئلہ بن گئے۔ اس کے بعد پھر فوجی آپریشنز کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور ساتھ ہی وہ متنازعہ امریکی ڈرون حملے۔ مصنف خاص طور پر 2004 کے شکئی اور 2006 کے وزیرستان امن معاہدوں کا ذکر کرتی ہیں، جو حکومت اور مقامی قبائل کے درمیان ہوئے تھے، لیکن افسوس ناکام رہے۔ ان کی ناکامی کے بعد مصنف کے مطابق تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP، جو حکومت مخالف گروہوں کا ایک اتحاد تھا، وہ اور زیادہ طاقتور اور منظم ہو گئی۔ آپ نے ڈرون حملوں کا ذکر کیا، یہ تو بہت عرصے تک خبروں میں رہا۔ مصنف اس پر کیا کہتی ہیں؟ کیا صرف فوجی پہلو دیکھتی ہیں یا اس کے جو وسیع اثرات تھے ان پہ بھی بات کرتی ہیں؟ نہیں، وہ اس پر کافی تفصیل سے بات کرتی ہیں، اور اس کے جو انتہائی منفی اثرات تھے ان پر بہت زور دیتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان حملوں میں سرکاری دعووں کے بالکل برخلاف بڑی تعداد میں عام شہری مارے گئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کچھ خاص واقعات کا حوالہ بھی دیتی ہیں۔ ان حملوں نے نہ صرف مقامی لوگوں میں شدید غصہ پیدا کیا، بلکہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کا احساس بھی بہت بڑھایا۔
مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ان حملوں نے شدت پسندی کو کم نہیں کیا بلکہ اسے مزید ہوا دی، کیونکہ ہر بے گناہ ہلاکت وہ بدلے کے جذبات کو ابھارتی تھی جو پشتون ولی کے بدل کے تصور سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ڈرون حملوں اور قبائلی علاقوں کے علاوہ اسی دور میں سوات میں بھی کافی کچھ ہوا۔ مصنف اس کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ وہ علاقہ تو ٹیکنیکی طور پر قبائلی نہیں تھا، تو اس کا ذکر یہاں کیوں اہم ہے؟ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ سوات کا معاملہ اس لیے الگ تھا کہ وہ باقاعدہ پاکستان کا حصہ تھا، قبائلی علاقوں کی طرح نیم خود مختار نہیں تھا۔ مصنف کے مطابق وہاں مسئلہ تھا ریاست کی کمزور عملداری کا اور خاص طور پر انصاف کے نظام کی ناکامی۔ لوگوں کو سستا اور فوری انصاف نہیں مل رہا تھا۔ اسی خلا کی وجہ سے مولانا فضل اللہ اور ان کی تحریک نفاذ شریعت محمدی TNSM، جو ایک سخت گیر شرعی نظام چاہتی تھی، انہیں مقبولیت ملی۔ یہ صورتحال پھر آخرکار ایک بڑے فوجی آپریشن تک گئی اور لاکھوں لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی۔ مصنف اسے ایک طرح سے حکومتی ناکامی کی مثال کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ تو مصنف ان سارے مسائل کا ذمہ دار کس سے ٹھہراتے ہیں؟ کیا صرف بیرونی عوامل جیسے امریکی پالیسیاں، یا وہ اندرونی عوامل پر بھی بات کرتے ہیں؟ وہ دونوں پر بات کرتی ہیں۔ وہ واضح طور پر امریکی پالیسیوں، خاص کر ڈرون حملوں اور ریمنڈ ڈیوس جیسے واقعات کو پاکستان میں امریکہ مخالف جذبات بڑھانے اور شدت پسندی کے فروغ کا ذمہ دار ٹھہراتی ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کیس، جی وہ تو کافی بڑا واقعہ تھا۔ جی ہاں، لیکن وہ پاکستانی حکومتوں کی پالیسیوں اور ناکامیوں پر بھی تنقید کرتی ہیں۔ وہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کا ذکر کرتی ہیں اور اسے معاشرے میں بڑھتی ہوئی تقسیم، عدم برداشت اور شدت پسندی کی ایک بہت افسوسناک علامت قرار دیتی ہیں۔ اتنے پیچیدہ مسائل بیان کرنے کے بعد کیا مصنف کوئی حل بھی بتاتے ہیں؟ ان کے خیال میں اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا تھا یا کیا ہے؟ جی، باب کے آخر میں وہ ایک ممکنہ حل کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے نکلنا ہوگا تاکہ وہ جو بیرونی قبضے کا تاثر ہے وہ ختم ہو۔ دوسرا، وہ تجویز کرتی ہیں کہ جو حقیقی شدت پسند ہیں اور جو قبائلی صرف اپنی زمین اور روایات کا دفاع کر رہے ہیں، ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا، ان کے خیال میں ایک قابل اعتبار پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ قبائلی عمائدین اور جرگہ نظام کے ذریعے مذاکرات کرے تاکہ مقامی آبادی کا اعتماد بحال ہو اور اصل شدت پسند الگ تھلگ ہو جائیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ باب ایک ایسے خطے کی تصویر پیش کرتا ہے جو اپنی قدیم روایات میں گھرا ہوا تھا، لیکن 9/11 کے بعد کی وار آن ٹیرر، بیرونی مداخلت، اندرونی کمزوریاں، ان سب نے اسے آپ کہہ لیں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ مصنف کی ذاتی تاریخ اور تجزیہ اسے ایک خاص رنگ دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ باب آخر میں ہمیں اس سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ کیا تاریخ مختلف ہو سکتی تھی؟ مطلب اس باب میں جو ثقافتی حقائق بیان ہوئے، جو تاریخی پس منظر ہے اور بیرونی مداخلت کے جو نتائج نکلے، ان سب کو دیکھتے ہوئے کیا واقعی کوئی ایسے متبادل راستے تھے جن پر چل کر یہ خطہ اور شاید پاکستان بھی اس شدید تنازع اور عوامی ناراضگی سے بچ سکتا تھا اور استحکام کی طرف جا سکتا تھا؟ ہم عمران خان کی کتاب پاکستان ایک ذاتی تاریخ پر جو گفتگو کر رہے تھے، آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے ابواب پر بات کی اور آج ہم بالکل آخری باب یعنی 10ویں باب اور پھر کتاب کے آخر میں جو اختتامیہ ہے اس پر نظر ڈالیں گے۔ یہ آخری باب 10واں علامہ اقبال کے افکار پر ہے، خاص طور پر مستقبل کے پاکستان کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے، اور اختتامیہ میں مصنف نے کتاب لکھنے کے بعد کے کچھ واقعات جیسے ایبٹ آباد والا واقعہ اس پر اپنے خیالات بتائے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مصنف کیا کہتے ہیں۔ باب 10 کہتا ہے کہ اقبال کے الفاظ شروع میں تو بہت اہم تھے، ایک رہنما اصول تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف کے خیال میں وہ آج بھی اتنے ہی متعلق کیوں ہیں؟ جی دیکھیں، مصنف کا اصل نقطہ یہ ہے کہ اقبال نے قرآن کی جو گہری سمجھ تھی اسے جدید دور کے تقاضوں سے ملایا۔ انہوں نے صرف عبادات کی بات نہیں کی، بلکہ عمل، خودی کی پہچان یعنی اپنی ذات کو سمجھنا، انصاف اور سماج میں تبدیلی لانے کا ایک آپ کہہ لیں عملی منصوبہ دیا۔ یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں تھا بلکہ ایک ایکشن پلان تھا، اسی لیے آج بھی اہم ہے۔ اچھا، تو کتاب میں اس بات کا افسوس بھی ہے کہ پاکستان میں اقبال کی سوچ کو نظر انداز کیا گیا؟ مصنف کے مطابق اس سے ہوا کیا
کیا صرف کوئی فکری نقصان ہوا؟ نہیں، مصنف کہتے ہیں کہ یہ صرف فکری نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی اور عملی خلا پیدا ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ جو جاگیردارانہ سوچ ہے اور جو طاقتور طبقے ہیں، انہوں نے آزاد سوچ کو دبایا، جبکہ اقبال کا پیغام تو ہر قسم کی غلامی کے خلاف تھا، ذہنی ہو، سماجی ہو یا سیاسی۔ تو ان کے افکار کو پیچھے ڈالنا ایک طرح سے پاکستان کے جو بنیادی نظریات تھے، مصنف کے نزدیک ان سے ہٹنا تھا۔ اور اسی کیا کہتے ہیں فکری آزادی کے حوالے سے کتاب اقبال کے اجتہاد پر زور دینے اور مسلم دنیا میں جو ایک جمود تھا اس پر ان کی تنقید کا بھی ذکر کرتی ہے۔ بالکل۔ مصنف یاد دلاتے ہیں کہ اقبال نے اسلام کے اس سنہری دور کی بات کی جب علم، تحقیق، مکالمہ یہ سب عام تھا۔ انہوں نے 8ویں صدی کے بعد جو علمی جمود آیا اور بس آنکھیں بند کر کے پیروی یعنی تقلید شروع ہوئی، اس پر تنقید کی۔ اقبال کا ماننا تھا، جیسا کتاب میں ہے، کہ مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں نئے مسئلوں کا حل نکالنے کے لیے اجتہاد یعنی خود سوچ بچار کرنے کا دروازہ دوبارہ کھولنا ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مغرب کی ہر بات کی نقل نہ کرو، اپنی قدروں اور اپنے وسائل پر بھروسہ کرو۔ وہ شعر بھی ہے نا، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر۔ صحیح۔ تو یہ تو فکری اور نظریاتی باتیں ہو گئیں۔ کتاب اقبال کے حوالے سے معاشرے کے جو ٹھوس پہلو ہیں، مثلاً سماجی نظام، معیشت یا یہ جو انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ مصنف اقبال کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد روحانیت پر ہونی چاہیے، نہ کہ صرف مادیت پرستی پر۔ یعنی دولت کمانا اچھی بات ہے، اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن معاشرے کی بھلائی مقدم ہو، جیسے ماحول کا خیال، سماجی انصاف۔ کتاب پاکستان کے مضبوط خاندانی نظام کو بھی اہم سمجھتی ہے، ایک طرح کا سوشل سیفٹی نیٹ، مگر ساتھ ہی انتہا پسندی کے رجحان پر تشویش بھی ظاہر کی گئی ہے، اور اس کی وجہ مصنف کے مطابق مذہب کی غلط تشریح بھی ہے اور مغرب کی چکا چوند سے متاثر ہونا بھی۔ کتاب میں لبرل اور مذہبی دونوں قسم کی انتہا پسندی کو معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں سمجھا گیا۔ اچھا، اب اگر ہم اختتامیہ پر آئیں جو ایبٹ آباد واقعے سے شروع ہوتا ہے، وہ تو ایک بہت بہت بڑا واقعہ تھا۔ مصنف اسے پاکستان کے لیے کیسے